دلی کی کشمیری گیٹ جامع مسجد سے مولانا محسن تقوی صاحب نے نماز جمعہ کے خطبے میں امام علی کے خطبے کی روشنی میں شیعہ کی پہچان کراتے ہوئے کہا: علامات شیعہ ہمارے یہاں احادیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ امام شیعوں کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ مثلا ہونٹ ان کے جو ہے وہ ذکر خدا سے، بھوک سے اور روزے کی بنا کے اوپر جو ہے وہ خشک ہوں، پیٹ ان کے دھسے میں ہوں، یعنی وہ پیٹ کی خاطر نہ جی رہے ہوں، پیٹ ہی ان کا سب کچھ نہ ہو، بلکہ جی رہے ہو اس شان سے جی رہے ہوں کہ رزق جو ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے اس بنا کے اوپر۔ تو یہاں بھی علامتیں بیان فرمائی۔ اب بہت سے افراد جو ہے وہ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ صاحب یہ جو علامتیں شیعوں کی بیان کر دی گئی ہیں تو یہ اب آج کے دور میں کہاں ممکن ہے؟ بھئی یہ خصوصیتیں اور یہ خوبیاں تو بس اہل بیت کے چاہنے والے مخصوص افراد کے اندر بس گزر گئیں، آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ہم یہاں یہ خوبیاں کہاں سے تلاش کریں؟ عزیزان گرامی، یہ ہماری کوتاہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں بہرحال سوء ظن سے جو ہے وہ کام لینا بھی نہیں چاہیے۔ آج بھی اس روئے زمین کے اوپر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو واقعاً ان صفات کے بھرپور طور کے اوپر جو ہے حامل افراد۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت یعنی قاسم سلیمانی کی شخصیت یہ گزری ہے۔ واقعاً وہ تمام خوبیاں جو شیعہ اہل بیت کے لیے ائمہ نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے پورے طور کے اوپر جو ہے وہ منطبق ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاں عاجزی اور انکساری بھرپور طور کے اوپر پائی جاتی تھی۔ کہیں اور ہر کام جو ہے وہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تمام جوانب کو سوچنے کے بعد رہبر انقلاب نے جو آپ کی توصیف فرمائی ہے اس کے اندر یہی چیز تدبر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جذبات کے اندر جو ہے وہ انسان فیصلہ لے لے۔ جذبات اپنی جگہ کے اوپر قوی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جذبات نہ ہو، اور جذبات نہ ہو تو پھر سپاہی میدان کے اندر اتر ہی نہیں سکتا۔ تو جذبات ہیں، لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تدبر کے ساتھ، یہ اس شخص کی خوبی تھی۔ بہرحال ایسی خوبیوں کا حامل انسان، دیکھیے دنیا واقعاً اسلام کو صحیح معنی میں اور مسلمانوں کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتی، اور خاص طور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا اور اہل بیت علیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں کے زیر سایہ حکومت اسلامیہ ایران باطل نہیں سمجھ سکتا۔ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک کی زندگی لینے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے راستے سے جو ہے وہ ساری دشواریاں جو ہے وہ ہٹا دیں گے، اب نہ جانے کتنی دشواریاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ وہ کام جو امت اسلامیہ کو ایک کرنے کے لیے ہزارہا کوششوں کے باوجود جو ہے وہ یعنی مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ رہے تھے، آج وہ صورتحال جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے۔ کتنا جرأت مندانہ اقدام ہے کہ جس ملک کے اندر امریکہ کے اڈے ہوں اسی ملک کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ فوج کو وہاں سے نکل جانے کا جو ہے وہ بل پاس ہو جائے۔ یہ پاس ہوا، اور دیکھیے باطل اپنی تدبیریں اختیار کرتا ہے، لیکن باطل کی ساری تدبیریں جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب خداوند عالم کوئی تدبیر کرتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہوئی ہے،
آج تک امریکہ سے بہت سے ممالک جو ہے وہ ان کی انبن رہی ہے، لیکن یہ جرأت جو ایران نے کی ہے وہ جرأت جو ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئی، وہ ویتنام کی جنگ ہو یا کوریا کا معاملہ ہو یا کسی اور ملک کا معاملہ ہو، جتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ جو ہے اس ابر قدرت کو اور اس سپر پاور کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ ابر قدرت تم نہیں ہو بلکہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام جو ہے وہ واضح طور کے اوپر جو وہ دے دیا، اور آپ نے ایک حملے کے اندر ہی دیکھ لیا کہ وہ ساری اکڑ دھکڑ جو اس سے پہلے تھی کہ ہم 52 مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گے، ہم جو ہے وہ تہذیبی مرکزوں کے اوپر حملہ کریں گے، یہ تہذیبی مراکز کے اندر جو ہے وہ ہمارے مقامات مقدسہ شامل ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری اکڑ دھکڑ کے ساتھ جو ہے یہ بات کہی تھی۔ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ لہجہ بدل گیا۔ اب جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بغیر کسی قید و شرط کے، یہ بغیر کسی قید و شرط کے بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ قید و شرط کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی اس سے زیادہ جو ہے وہ انسان، کوئی ملک جو ہے وہ کیا ذلیل ہو سکتا ہے۔ بہرحال خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ اور تکیہ کرنا جو ہے وہ انسان کو جو ہے عظمت عطا کرتا ہے۔ ایران کی عظمت جو ہے وہ اسی میں ہے، ایران کی شان جو ہے وہ اسی میں ہے، بلکہ اسے ایران کی شان کیا بلکہ ایک فقیہ اور ایک مجتہد بلکہ ولی فقیہ کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی اس بے پناہ قدرت کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اوپر تکیہ کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی کی شخصیت اور آپ کی سرپرستی اس پورے جہان کے لیے یہ واقعاً اپنی جگہ کے اوپر آج ہمیں بے مثل و بے نظیر نظر آتی ہے۔